روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان میں بعض کوتاہیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پڑھی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ اہل علم سے پوچھو جو نہیں جانتے ہو۔ آج میں اس عنوان کے تحت جو ہے کہ رمضان میں بعض کوتاہیاں، یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں بہت ساری چیز ایسے بھی کرتے ہیں جس سے ہمارے روزے پر اور اس کے ثواب پر اثر پڑتا ہے۔ ایسے بھی ہیں یا تو شرم کے مارے نہیں پوچھتے، یا پھر ایسے لوگ ہیں جو ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے جی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن گالیاں بھی بکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمت بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق بھی مار دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں۔ یہ کوتاہیاں جو ہم سے ہو رہی ہے، قتل کرنا تو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، کسی پر تہمت لگانا تو بڑا گناہ ہے، گالی دینا صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، دیکھیے فلاں آدمی کو روزہ لگ گیا ہے اس لیے وہ ایسے بک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مفلس کہا ہے، غریب کہا ہے۔ مفلس سے مراد وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ مفلس سے مراد تو وہ ہے کہ آدمی روزہ بھی لے کر گیا ہے، نماز بھی لے کر گیا ہے، زکوٰۃ بھی لے کر گیا ہے، کہاں گیا ہے؟ اللہ کے دربار میں گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو مارا ہے اور کسی کو قتل کیا ہے۔ یہ تمام برائیوں کی وجہ سے ان کی اچھائیاں ختم ہو جائے گی، اور وہ آدمی جب اس کے پاس نیکیاں نہیں رہے گی تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ان کوتاہیوں کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا جو لوگ روزے کی حالت میں ایسا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2581۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا صحابہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول، مفلس آدمی، غریب آدمی، فقیر آدمی ہم میں سے تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ غور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ ہم اور آپ بھی ہوتے تو یہی جواب دیتے کہ غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، پیسے نہیں، سامان نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مفلس نہیں کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوۃ ویاتی قد شتم ھذا۔ میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، روزہ لے کر آیا ہے، زکوٰۃ لے کر آیا ہے، نماز لے کر آیا ہے، قد شتم ھذا،
کسی کو گالی دی ہے، وقذف ھذا کسی پر تہمت لگایا ہے، واکل مال ھذا اور کسی کا مال ہڑپ کر گیا ہے، کھا لیا ہے، لے لیا ہے، بے ایمانی کر لی ہے۔ اسی طرح وسفک دم ھذا کسی کو قتل کیا ہے، وضرب ھذا اور کسی کو مارا ہے، فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ یہ تمام نیکیاں اس آدمی کی لے لی جائے گی اس برائیوں کی وجہ سے اور اس آدمی کو دے دی جائے گی۔ جب نیکیاں ختم ہو گئی تو اب کچھ باقی نہیں بچا، تو ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے۔ تو بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر گالیاں بکتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو روزہ لگ گیا ہے۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، اپنے ٹائم کو برباد کرنے کے لیے، ان کا وقت پاس نہیں ہوتا، اتنا زیادہ وقت ہے ان کے پاس کہ وقت ان کا جا ہی نہیں رہا ہے، ان کا وقت ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اپنے وقت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کی طرف نہیں جاتے، کرتے کیا ہے؟ تو ایسے لوگ قوالیوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، ریڈیو میں گانے سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے بجائے ان تمام کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں، ذکر و اذکار کے بجائے یہ تمام کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں۔ تو ایسی کوتاہیاں اکثر روزے دار سے ہو رہی ہے، چند روزے دار سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو رات رات بھر یوں ہی جاگتے ہیں، صرف رات بھر ان کا کام ہے جاگنے کا، صبح کے وقت سحری کھا کر سو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، رات بھر جاگنا، فالتو بات کرنا، اپنا وقت برباد کرنا، ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جس طریقے سے رمضان کا دن اہم ہے، رمضان کی رات بھی اہم ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے رات برباد نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سارے روزے دار ایسے مل جائیں گے آپ کو جو روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ویسے بھی مسلمانوں کے اندر یہ بیماری عام ہے، اور جب یہ بیماری عام ہو گئی تو برائیاں بھی عام ہیں۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نماز جو ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنا زیادہ تر وقت کھانا بنانے میں لگا دیتی ہیں، ذکر و اذکار کے لیے انہوں نے وقت نہیں نکالا ہے۔ قابل مبارکباد ضرور ہیں کہ وہ افطار کا اہتمام کرتی ہیں، سحری بناتی ہیں، لیکن کیا اپنے لیے وقت نہ نکال سکے کہ ذکر و اذکار کریں؟ اسی درمیان میں ذکر و اذکار کے لیے اپنا وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا زمانہ ہے۔ پھر یہ مبارک مہینہ ہاتھ لگے کہ نہ لگے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آئندہ کسی درس کے اندر کہ ماہ رمضان اور خواتین کے بارے میں۔ بہت سارے روزہ دار تو ایسے ہیں جو لوگ اس چکر میں رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتے لیکن تراویح کے بارے میں وہ پتہ لگاتے رہتے ہیں، کون سے حافظ کتنا تیز تراویح پڑھاتا ہے، وہاں اور اس مسجد میں وہ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی مسجدوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ چند دنوں تک تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو تراویح میں ایسے حافظوں کو پسند کرتے ہیں جو یعلمون تعلمون کے ساتھ قرات کرے اور جلدی نماز پڑھا لے۔ وہ لوگ ایسے حافظوں کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ فلاں مسجد کے حافظ صاحب کا کیا کہنا، تراویح کیا پڑھاتے ہیں، یوں ہی 15 سے 20 منٹ کے اندر تراویح پڑھا دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے حافظوں کی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اپنی کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے بارے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ کیا کہا اللہ نے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ محترم ناظرین،
عنوان رمضان میں بعض کوتاہیاں، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں. عنوان ہے رمضان میں بعض کوتاہیاں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف ایک رات کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جس کو شبینہ کہا جاتا ہے. ایسے حافظوں کو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں، اور جو حافظ ایک رات میں پورا قرآن یعلمون تعلمون کے ساتھ ختم کر دے، لوگ ایسے حافظوں کو پسند کرتے ہیں. یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 746، لعالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلہ. میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1348، وہ کہتی ہیں، لا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح. میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن صبح تک ختم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس آدمی نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. کہاں گئے ایسے لوگ جو ایک رات تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، شبینہ اس کا نام دیتے ہیں؟ کیا انہیں ثواب ملے گا؟ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ نبی کی سنت کو کس طریقے سے وہ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1347. اسی طرح بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. نماز کے تعلق سے میں نے کہا، اس میں بہت سارے لوگ شروع میں تو مسجد میں زیادہ نظر آتے ہیں، پھر بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں، پھر رمضان کے اخیر میں نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ خیر صلی اللہ سال بھر تک نماز سے اس کو کچھ تعلق نہیں رہتا. اسی طرح بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو طاق راتوں میں اپنی رات یوں ہی برباد کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات بھر جاگنے کا تو ہمیں ثواب مل گیا. جی نہیں، کھیلنے میں کودنے میں ثواب نہیں ملے گا، تاش کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا، کیرم کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا، کرکٹ کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر گھومنے میں ثواب نہیں ملے گا، رات بھر گھومنے میں ادھر ادھر جانے میں ثواب نہیں ملے گا. رات بھر جاگنا یہ ثابت نہیں، بلکہ ثابت تو اس سے ہوتا ہے کہ ہم رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. آپ وہ حدیث یاد رکھیے اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ جو لوگ اس طریقے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان کو شب بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1690، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ. بہت سارے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جس کو شب بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کے بعد اہتمام کے ساتھ درود و سلام کا ورد کرتے ہیں. بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو افطاری میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، ریا و نمود کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور اپنی مالداری کا اظہار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو افطاری میں صرف مالداروں ہی کو بلائیں گے، غریبوں کو نہیں بلاتے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو سیاسی پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی اپنی پارٹیوں کو چمکاتے ہیں. ان جیسی جگہوں پر ہوتا کیا ہے؟ ٹوپی پہنے اور پہنانے ہی میں وقت نکل جاتا ہے. آئیے ذرا ان کی بات کریں. جو لوگ افطاری کے اندر اپنی مالداری کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. ریا و نمود کے لیے کوئی کام نہ کرے ورنہ ثواب نہیں ملے گا. آپ اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت
वैसा फल मिलने वाला है। ऐसे लोग जो फजूल खर्ची से काम लेते हैं गोया कि वो शैतान के भाई हैं। ला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 कि तुम लोग फजूल खर्च ना बनो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। नेक काम करने वाले वो हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ और पियो, इसराफ से काम न लो, अल्लाह ताला इसराफ करने वाले को पसंद नहीं करता। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 31। बहुत सारे भाई हमारे दरमियान ऐसे भी हैं जिन्होंने रमज़ान के महीने को खाने पीने का मौसम बना लिया है और उसी तरह अपने धंधे का भी मौसम बना लिया है। इसलिए देखते नहीं आप, साल भर तक जो खाना खाने को नहीं मिलता रमज़ान के महीने में उसका एहतमाम करते हैं, जबकि रमज़ान का महीना सिर्फ इसलिए नहीं आया कि हम खाए पिए फ़ायदा उठा लें, असल तो इसलिए आया है कि हम अपने अंदर तकवा की ज़िंदगी पैदा कर लें। इसी तरह बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो अपनी तिजारत को इस महीने में ज़्यादा चमकाते हैं और रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो रमज़ान के महीने में रोज़ा से बचने के लिए सफ़र का बहाना बनाकर कहीं और चले जाते हैं। बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो किसी के यहाँ इफ्तार करना पसंद ही नहीं करते। वो क्या समझते हैं कि अगर हम उसके यहाँ इफ्तार करेंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा। जी नहीं, अल्लाह ताला इफ्तार करने वाले को और इफ्तार कराने वाले दोनों को सवाब देता है, किसी के सवाब में कोई कमी नहीं करता। बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो अपना इफ्तार नमक से करते हैं, जबकि ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो पटाखे फोड़ते हैं, जबकि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करनी चाहिए ताकि लोगों को सहरी के लिए जगा सकें और इफ्तारी के लिए उन्हें याद दिला सकें। बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो लोग इफ्तार करना लोगों के यहाँ पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में जो ताक रातें हैं, तमाम ताक रातों में इबादतों का एहतमाम नहीं करते। उन्होंने अपनी तरफ से ये फिक्स कर लिया है कि सिर्फ ताक रात एक ही रात है और वो 27वीं रमज़ान है। उस दिन वो लोग कुछ ख़ास तस्बीह का एहतमाम करते हैं, ख़ास रकतें अलग से पढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 27वीं रमज़ान को मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो ईद वाली रात को पूरी रात जागते रहते हैं और जागने को इबादत समझते हैं। और अक्सर भाई तो ऐसे हैं जो रमज़ान में जुमातुल वदा अलविदाई जुमा का एहतमाम करते हैं, अलविदाई जुमा का ख़ास एहतमाम करते हैं। कोई और जुमा पढ़े कि न पढ़े, लेकिन रमज़ान का जो अलविदाई जुमा होगा उसका ख़ास एहतमाम करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि ये जुमा को जो हमने अलविदा कहा, शायद कि अब दोबारा रमज़ान मिले कि न मिले, इस नाहिये से नहीं, बस इस नाहिये से कि जी हमको सवाब ज़्यादा मिलेगा। देखते नहीं आप, ऐसे लोग उस जुमा के लिए रोडों पर नमाज पढ़ते हैं। आखिर उस दिन ये मुसलमान लोग कहाँ से आ जाते हैं जो रोड के ऊपर नमाज का एहतमाम कर रहे हैं, जबकि हर दिन हर वक्त हर रकत में रोड के ऊपर तक नमाज का एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि नमाज 5 वक्त फ़र्ज है। हफ्ते में एक दिन नहीं, या साल में एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि हर आकिल बालिग पर, मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। ये लोग ख़ास तौर पर अलविदाई जुमे का ख़ास एहतमाम करते हैं। बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो रोज़ा तो नहीं रखते, लेकिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में नज़र आते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस महीने की मुनासिबत से बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर ली है, जबकि लोगों को इन कोताहियों को ख़त्म करनी चाहिए। मैंने अपने तकरीर में यही कहा कि रमज़ान के महीने में बाज़ कोताहियाँ जो हमसे सरजद हो रही है वो यही है कि बहुत सारे लोग रोज़ा रख कर भी किसी को गाली दे रहे हैं। रोज़ादार किसी को गाली नहीं देता, किसी को मार रहे हैं, रोज़ादार किसी को नहीं मारता, किसी का हक गसब कर रहे हैं, रोज़ादार किसी का हक गसब नहीं करता, किसी का खून बहा रहे हैं, रोज़ादार किसी का खून नहीं बहाता। वैसे किसी को भी किसी का खून बहाने की कोई इजाज़त नहीं है। मैंने ये कहा कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं
جو اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہیں۔ رات کو انہوں نے جاگنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور راستے کے کنارے لائٹ کے نیچے پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور سحری کھا کر فوراً سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ کتنا نقصان ہوتا ہے، کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، نماز کا نقصان ہو رہا ہے، دوسری اور چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے، گویا کہ اس مہینے کو ہم نے رات میں جاگنے کے لیے اور دن میں سونے کے لیے بنا لیا ہے۔ بہت ساری خواتین کے بارے میں نے کہا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھانا پینا بنانے میں زیادہ لگی رہتی ہیں۔ بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں تو ایسی ہیں جو آخری 10 دنوں میں عید کی تیاری میں بالکل لگے رہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کس طریقے سے عید کی تیاری میں ادھر ادھر جاتے ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، اور زیادہ بھیڑ ہمیں بازاروں میں نظر آتی ہے۔ کیا رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ ہم عید کی تیاری میں زیادہ اپنا وقت لگا دیں؟ بہت سارے لوگوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ چند دن تراویح پڑھتے ہیں اور پھر پورا مہینہ یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ تراویح جلدی جلدی ختم ہو گئی ہے، 10 دن میں کہیں ختم ہو جا رہی ہے، کہیں 5 ہی دن میں ختم ہو جا رہی ہے، کہیں 15 ہی دن میں ختم ہو جا رہی ہے۔ پھر وہ دوبارہ قرآن کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، پھر وہ دوبارہ مسجد کی طرف آتے بھی نہیں، مسجد کا رخ بھی نہیں کرتے۔ کیا فائدہ ایسے لوگوں کا؟ کیا ہمیں ان کوتاہیوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں، ایک بات یہاں بیان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر دوسرے لوگ، غیر مسلم لوگ ہم لوگوں کو افطار کی دعوت دیں تو اگر حرام کام نہ ہو رہا ہو، حرام کھانے نہ ہو، تو ایسی دعوت میں جانا غلط نہیں ہے، جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں یہ روزہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں یہ افطاری کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ لوگ ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ روزہ رکھیں اور ایک ساتھ تکلیف برداشت کریں، تاکہ اپنے بھائیوں کی تکلیف بھی اس کے دلوں میں محسوس ہو۔ تو بہت سارے لوگوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے کہ صرف ایک دن شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں، صحیح نہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں 5 راتوں میں اہتمام کریں شب قدر کا، اس دن جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، اپنا وقت زیادہ تر لگائیں۔ وہ 21ویں تاریخ ہے، 23ویں تاریخ ہے، 25ویں تاریخ ہے، 27ویں تاریخ ہے اور 29ویں تاریخ ہے۔ گویا کہ شب قدر ہر دنوں میں گھوم گھوم کر آتے رہتا ہے، تو ایک ہی رات میں جاگنا اور اس کا اہتمام کرنا، گویا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ایک بڑے ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور کرے۔ جب ہم اور آپ اس طریقے سے قدم اٹھائیں گے اور نیک کام کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا اور یوں ہی نکل گیا، ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا، تو کتنے رمضان آئے اور یوں ہی گزر کے چلے جائیں گے، ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ میں کچھ بدلاؤ نہ لائیں۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے اور چلے جائیں گے، کسی کو رمضان کا مہینہ یہ ملا ہے، آئندہ نہ ملے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں اور اپنے آپ کو بخشوا لیتے ہیں، بد نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو دور کرے اور رمضان سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔